حق تلفی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اس لیے کہ چاہے انسان ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جانور ہوں، جس کا جو حق ہے، حقوق العباد کی نسبت سے بات ہو رہی ہے، جس کا جو حق ہے وہ ہمیں آپ کو ادا کرنا ہے۔ ہم اپنے معاملات میں جہاں لوگوں کی حق تلفیاں شروع کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی اپنی قدرت کی بنیاد پر ہمیں دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اور اس کے بعد کی جو وعیدیں ہیں وہ ہم جان رہے ہیں۔ تو زندگی کے معاملات کو صحیح کر لینے کے لیے، اپنی نیتوں کو صحیح کر لینے کے لیے اور اپنے معاملات کو صحیح کر لینے کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تاکہ ہم مفتیان کرام سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یہ قرآن حکیم میں بھی بیشتر جگہوں پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی جگہ نصیحت فرمائی ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ۔ ہم نے سوال یہی کیا کہ یتیم کا مال بعض لوگ جو ہے وہ غصب کر جاتے ہیں، پھر وارث کی جو وراثت ہے کسی کا، اس کا حق جو ہے وہ حق تلفی ہو جاتی ہے۔ کیا ہے کام؟ دیکھیں شاید میں عرض کر رہا تھا کہ عام مسلمان کا حق تلف کرنا بھی گناہ ہے، جرم ہے، لیکن یتیم کا مال، یتیم کا حق تلف کرنا، یتیم کے مال پر قبضہ کرنا، یہ تو اور زیادہ کبیح ہے، اور اس کے لیے تو بطور خاص وعید ارشاد فرمائی گئی ہے قرآن مجید فرقان میں۔ جہاں اس کی مذمت فرمائی، جہاں سے روکا گیا، وہاں آگے جو اس کی وعید فرمائی، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ یعنی یتیم کا مال کھانے کو گویا آگ کھانے سے تعبیر کیا جا رہا ہے، تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جو یتیم کا مال کھا رہے ہیں گویا اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وہ ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، دوزخ کی آگ۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں وعید ہو رہی ہے، یعنی یہ کسی بزرگ کا قول نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یہ وعید اللہ ارشاد فرما رہا ہے اور قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، یعنی جس کے ثبوت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی روایت ہوتی تو کوئی کہتا شاید ضعیف روایت ہو، پتہ نہیں روایت ضعیف ہے یا درست ہے، صحیح ہے، حسن ہے۔ قرآن ہے جو سارے کا سارا قطعی ثبوت ہے، جس کے ثبوت میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں، کوئی ذوف نہیں۔ اور پھر مصنف احادیث بھی ہیں، احادیث تو ہیں ہی ہیں، لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں جب ایک بات آ گئی نا تو اب تو یعنی یہاں تو بندہ کوئی اپنے ایک طفل تسلی کہتے ہیں نا، کوئی ہو سکتا تھا حدیث میں ہوتا تو کوئی اپنے جھوٹی تسلی دیتا اپنے دل کو کہ پتہ نہیں حدیث، جبکہ اس کی گنجائش نہیں ہے، لیکن بندہ اپنے نفس کے معاملے میں ذرا وہ ہوتا ہے نا، تو اس کو تھوڑا سوچتا ہے، بعض اوقات کہتا ہے شیطان بہکاوے دیتا ہے، نفس بھی بہکاتا ہے، لیکن یہ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ وعید ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تو جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور ایک جگہ پہ ہے بالکل، اور آپ یہ دیکھیں کہ یتیم کا مال ناحق کھانا، ظلماً کھانا جو ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کی نیت ہو ظلم کرنے کی تو ہی ظلم ہو۔ بعض اوقات لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے یتیم کا مال ظلماً کھا رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مال کھانا ہی ظلم ہے یتیم کا۔ جیسے مثال کے طور پر کہ جیسے انتقال ہوا اور اب پیچھے جو یتیم ہیں، یتیم وارث ہیں، ان کا حق شامل ہو گیا، تو وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اگر آپ تیجا کرتے ہیں، چاہے 40واں کریں، اگر اس میت کے مال میں سے کر رہے ہیں تو یہ آپ جائز نہیں کر رہے، کیونکہ اس میں یتیموں کا حق شامل تھا۔ اب یتیموں، اور وہ نابالغ یتیم ہوتا ہے، نابالغ، اور نابالغ تو اجازت دینے کا بھی مختار نہیں ہے، تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو تیجا ہوگا یا 40واں ہوگا، اگر آپ نے یہ کرنا ہے، تدفین کے جو اخراجات، جو تدفین کے بعد، تدفین کے تو مال سے کی جا سکتے ہیں، یہ جو تیجا 40واں وغیرہ ایصال ثواب کی جو محفلیں ہوتی ہیں نا، ایصال ثواب کرنا تو جائز ہے، لیکن میت کے مال سے تبھی کر سکتے ہیں جبکہ تمام ورثہ اجازت دے رہے ہوں، اور اگر بیچ میں یتیم ہے تو پھر تو اجازت بھی نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یتیم نابالغ ہوتا ہے شرعاً، نابالغ ہی یتیم ہے، بالغ ہو گیا تو اب اس پر شرعی طور پہ یتیم کا اطلاق نہیں ہوتا، اور اس میں لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن شرعاً نہیں ہے۔ تو نابالغ تو اجازت دینے کا حق بھی نہیں رکھتا شرعی طور پر کہ وہ آپ کو اجازت دے سکے کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں، تو اس لیے اگر کوئی یتیم ہے تو پھر آپ نے جو بھی ایصال ثواب کی محفل کرنی ہے یا کوئی ختم قرآن کرنا ہے تو اس کے جو اخراجات ہیں وہ آپ میت کے پیسوں سے نہ کریں، وہ خود جیسے کھانا کوئی دے دیتا ہے تو ایسی جو اخراجات ہیں ختم قرآن وغیرہ کے وہ بھی خود اٹھائیں تو ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ وہ بات ہے کہ لوگوں کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، کرتے ہیں اور اسے ظلم نہیں سمجھ رہے ہوتے، کرتے ہیں اور اسے جو یتیم کا مال کھانا نہیں سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہے، یہ بھی بغیر اجازت اخراجات باقی بھی نہیں کریں گے آپ، وہ تو ہے، لیکن دیکھیں ورثہ اگر بالغ ہو نا سارے تو وہ یہ اجازت تو بہرحال دے سکتے ہیں اپنے اس میں سے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یتیم تو اجازت بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا یتیم کا مال کسی بھی مد میں اس کی بغیر اجازت آپ خرچ نہیں کر سکتے، نہیں صرف کر سکتے، یتیم تو خیر اجازت دینا کوئی مختار نہیں ہے،
تو یتیم کے مال سے تو آپ کوئی خرچہ اس طرح کا نہیں کریں یہ جب وہ بڑا ہو جائے تو آپ اس کا مال باقی یتیم کی یہ ایک الگ بات ہے کہ وسیع کا ایک تصور ہے. یتیم کی جو ماں ہے یا اور جو اس کا گارجین ہے, سرپرست ہے, وہ وکیل ہوتا ہے, وہ بطور وکیل اس کے مال کی حفاظت کرے گا. وہ ایک الگ تفصیلی احکام ہے, اس طرف نہیں جاتے. اب آ جائیے ایک اور دوسرا پہلو جو وراثت والی بات آئی وراثت میں, کہ ایک اور بڑا ٹریجک پہلو یہ ہے کہ بہنوں کو وراثت سے لوگ محروم کر دیتے ہیں اور اسے بڑا برا سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی بہن اب وراثت کا مطالبہ کر لے تو سمجھتے ہیں جیسے اس نے پتہ نہیں کوئی بہت بڑا جرم کر دیا, حالانکہ وہ اس کا جائز حق ہے, شرعی حق ہے. اگر اس نے مطالبہ کیا ہے وراثت کا باپ کے انتقال کے بعد یا ماں کے انتقال کے بعد, اگر وہ اپنی وراثت کا مطالبہ کر رہی ہے, بالکل جائز حق اپنا مانگ رہی ہے, وہ حق اس کا دینا آپ پر لازم ہے. اور اس پر اسے برا کہنا تو درکنار, دل میں برا سمجھنا بھی درست نہیں. اگر آپ اسے دل میں اس بات برا سمجھیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں. اور یہاں تو آپ بہنوں کو حق دے نہیں رہے, اور بہن مانگ اسے, یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے, اسے مانگنا نہیں چاہیے, آپ کو خود اسے دینا چاہیے. بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو شادی پہ اخراجات کیے تھے نا وہ ہو گئے, جبکہ لڑکے کی شادی میں بھی ہوتے ہیں. بالکل اس طرح آپ جو ہے وہ چور دروازے نہ نکالیں. چور دروازے نہیں نکالے جا سکتے. جو جس کا حق ہے اسے آپ نے دینا ہے. وراثت تقسیم کرنا ضروری ہے, جبکہ وہ عادی وراثت کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کرنا ضروری ہے. وراثت میں جس طرح بچوں لڑکوں کا حصہ ہے اسی طرح لڑکیوں کا بھی حصہ ہے. وہ حصہ آپ دیں گے, بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے, وہ حصہ بہنوں کو آپ کو دینا پڑے گا, دینا چاہیے. اور رہ گئی یہ بات کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب وراثت وہ بہن سے ہم معاف کروا لیں گے, تو بہن معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتی. یہ مسئلہ بھی سن لیجئے. جو حق ارث ہے یہ شرعاً جبری ہے, یعنی یہ کمپلسری ہے. یہ حق ارث جو ہے یہ آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. کوئی وارث یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنا حق نہیں لے رہا, معاف کر رہا ہوں. بڑا اہم پہلو ہے سر. معاف نہیں کر سکتا کوئی بھی, نہ مرد معاف کر سکتا ہے نہ عورت معاف کر سکتی ہے, نہ لڑکا معاف کر سکتا ہے نہ لڑکی معاف کر سکتی ہے. لینے کے بعد آپ کو واپس کر دے, اب اس کی مرضی ہے. یا ایک دوسری صورت ہے جو تخارج کی صورت کہلاتی ہے, کہ کوئی وارث صلح کر لے, یعنی وہ کہے کہ بھئی مجھے فلاں چیز دے دو, باقی حصہ اپنا حصے سے وڈرا کرتا ہوں یا وڈرا کرتی ہوں, کچھ لے لے اور باقی دے دے. اسے کہا جاتا ہے تخارج بھی کہتے ہیں, اور جو ہے اسے صلح بھی کہتے ہیں. صلح نے لے جو ہے وہ بدلے صلح لے لے اور اس پر چھوڑ دے. تو یہ تو کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ کہیں کچھ لے بھی نہ وراثت میں سے حصہ لے اور بھی کچھ نہ لے. بعض جگہ جبرن بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ وڈرا کرا لیتے ہیں. جبرن وڈرا کرانا بھی جائز نہیں, کسی کی رضامندی. وہ بھی جو ہے وہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں داخل ہے, کہ آپ زبردستی کسی سے اس طرح معاف کروائیں. یہ بھی باطل ہی ہے, زبردستی نہیں معاف کرا سکتے. ہاں آپ نے کسی کو ویسے کہا اور اس نے خود ہی خوش دلی سے معاف کر دیا لینے کے بعد, دونوں آپ نے صورتیں بتائی, یا جو کوئی چیز لے کر وڈرا کیا اس طرح. ادروائز کچھ لیے بغیر, کچھ بھی لیے دیے بغیر وڈرا کرنے کی وارث کو اجازت نہیں ہے. وارث نہیں کر سکتا, نہ لڑکا کر سکتا ہے نہ لڑکی کر سکتی. وارثین میں سے کوئی ایک سارے فیصلے نہیں کر سکتا. جی سارے جو دین نے فیصلے تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ اپنا حصہ بھی وہ ساکت نہیں کر سکتا. یعنی ایسا نہیں ہے نا کوئی کہے کہ بھئی میرا حصہ ہے ٹھیک ہے میں نہیں لے رہا. نہیں, یا تو میں لوں, اور اگر نہیں لے رہا تو میں کہہ رہا ہوں فلاں چیز مجھے دے دو ایک, اور باقی سے میں